میلاد میں مسلمان کرتے کیا ہیں؟ درود کی محافل سجاتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ درود پڑھو اور میرے حبیب پہ خوب سلام بھیجو. 365 دن درود شریف پڑھنا جائز ہے. یہ 12 دنوں میں مسلمان کرتے ہیں, ان کو جہنمی نہ کہا جائے, ان کو بدعتی نہ کہا جائے. تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ نعت خواں آ کے حضور کے قصیدے پڑھتا ہے اور سارے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ تو حضور حسان بن ثابت سے اپنے قصیدے سنا کرتے تھے. حسان بن ثابت اشعار میں حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ تو حضور کی سنت مبارکہ ہے. اگر 12 دنوں میں کوئی وہ فالو کرتا ہے, دنیا کا کوئی مفتی نعت پڑھنے کو منع نہیں کر سکتا. جب 365 دنوں میں نعتیں پڑھنا, محافل کرنا جائز ہے, تو 12 دنوں میں کیوں بدعت قرار دینا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو, کروڑوں لوگوں کو جہنمی قرار دینا ہے؟ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. اسی طرح اور کیا ہوتا ہے؟ ممبر پر بیان ہوتا ہے میلاد کی راتوں میں, عوام کو حضور کی تعریفیں سنائی جاتی ہیں, حضور کے قصیدے پڑھ پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, حضور کے معجزات بتائے جاتے ہیں. یہ تو قرآن سناتا ہے, حدیثیں سناتی ہیں. اس میں کیا غلط بات ہے؟ 365 دن حضور کی ممبر پر تعریفیں کرنا, دنیا کا کوئی مفتی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. اگر کہے گا تو وہ مفتی نہیں ہے, وہ تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. تو 12 دنوں میں اگر مسجد کے اندر مسلمان جمع ہو کے حضور کی تعریفیں سن رہے ہیں تو اللہ کی سنت ہے, اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے. غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کو غلط کر رہے ہیں. اور یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ 12 دنوں میں اگر نہیں کیا ہے صحابہ نے تو نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہ بھی کوئی ضابطہ نہیں ہے. صحابہ نے اگر نہیں کیا ہے تو ہر صحابی کے نہ کرنے کی وجہ سے کام ناجائز نہیں ہو جاتا. بہت سارے کام اس وقت ہم کرتے ہیں, اگر یہی بدعت کی تعریف مان لی جائے تو بہت سارے کام ہم کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے, ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں. تو اگر وہی تعریف مان لی جائے کہ جو صحابی نے نہیں کیا ہے وہ سارا کا سارا جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تو دنیا میں کوئی بھی بدعت کے فتوے سے نہیں بچ سکے گا. تو یوم صدیق اکبر سب مناتے ہیں, صحابہ نے نہیں منایا تھا. یوم عمر سب مناتے ہیں, صحابہ نے نہیں منایا تھا. 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس سب کرتے ہیں, صحابہ نے نہیں کی تھی 12 ربیع الاول کو. یہ سارے دین کے کام ہیں. کوئی بھی یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ یوم صدیق اکبر دین کا کام نہیں ہے, اس میں آئیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. سیرت کانفرنس اگر 12 ربیع الاول کو کر رہے ہیں, یہ دین کا کام نہیں, آئیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. مسجد میں AC لگوا رہے ہیں, صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا نا, ایک نئی چیز ہے, لیکن نمازیوں کے فائدے کے لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی چندہ دیں AC کے لیے, اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بعد میں AC ایجاد ہوئے, بعد میں تزئین و آرائش. اسی طرح جمعے کی دوسری اذان, جمعے کی ایک اذان تو پہلے بھی تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے, لیکن جو شروع میں ہوتی ہے یہ نہ حضور نے کہی ہے, نہ ابو بکر کے دور میں ہوئی ہے, نہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے. حضرت عثمان کے دور میں جب لوگ جمعے سے غافل ہونے لگے تو آپ نے ایک اور ایڈیشنل اذان ایجاد فرمائی. تو جو حضور نہ کریں, جو ابو بکر نہ کریں, جو عثمان نہ کریں, جو عمر نہ کریں, عثمان نے وہ اذان کہی ہے. اس کا مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ صحابہ کو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے کی اجازت تھی, نہیں. یہ ضابطہ ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی چیز دین کے فائدے کے لیے ہے, صحابہ نے اگرچہ نہ کی ہو, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. تراویح کی جماعت دیکھ لیں, حضور کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں تھی, حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں تھی. حضرت عمر آئے, سب علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ چاہت ہے کہ سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. اگلے دن آئے تو سارے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا, نعمت البدعۃ ھذہ, یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. تو دیکھیں جو کام حضور نے نہیں کیا, کیا عمر وہ کام کر سکتے ہیں بغیر حضور کی اجازت کے؟ یہاں پہ کر کے دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کے فائدے کے لیے کوئی چیز ہے, دین کو بگاڑنے کے لیے نہیں ہے, تو وہ نیا کام اگرچہ ہو, لیکن صحابہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اچھا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو جو بدعت کی تعریف وہ والی لی جاتی ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ سب بدعت ہے, سب گمراہی ہے, تو دنیا میں کوئی بھی بدعت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا. آج ختم بخاری ہوتا ہے, ختم قرآن کی محافل ہر مسجد میں ہوتی ہیں. حضور کے دور میں نہیں تھی. تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی, ختم قرآن کی محافل کیسے ہوں گی؟ ختم قرآن ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. 27 کو ختم قرآن کرنا ہے, یہ کدھر لکھا ہے؟ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا نا, حضور کے دور میں نہیں تھا, بعد میں ایجاد ہوا. یہ ساری نمازوں کے لیے ٹائم فکس کرتے ہیں ہم, پہلے تو نہیں تھا. ہم 365 دن میں 12 دن درود کے لیے فکس کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں غلط کر دیا, صحابہ نے نہیں کیا تھا. تو صحابہ نے تو ظہر کا ٹائم بھی فکس نہیں کیا تھا. 12:30 کے بعد سے لے کے کبھی بھی ظہر ہو سکتی ہے. ہم 1:30 بجے کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ صحابہ نے تو کوئی ایک حدیث بتا دیں 1:30 بجے صحابہ نے کی ہے. ہم نے اپنی سہولت کے لیے ظہر کے ٹائم کو 1:30 پہ فکس کیا ہے کہ سارے لوگ زیادہ تعداد میں آ جائیں. تو ہم مسلمانوں نے اگر 365 دن میں سے 12 دن کو درود کے لیے مختص کر دیا, اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ فائدہ ہے. 12 دن میں لوگوں کا شغف زیادہ ہوتا ہے, اچھا ہے مسجدوں کے قریب آ کے درود شریف پڑھ لیں, نعت میں شامل ہو جائیں, قصیدے پڑھ لیں, حضور کی نعتیں سن لیں, اس میں کیا خرابی ہے؟ ہاں, میلاد کے نام پہ اگر کوئی خرافات کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ خرافات دکھا کے لوگوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میلاد منانے والے یہ غلط کام کرتے ہیں. بھائی ہم ممبروں سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ خرافات نہیں کرنی آپ نے, یہ صرف لمیٹڈ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, اچھا کام ہے. نعت پڑھنی ہے, اچھا کام ہے. درود شریف پڑھنا ہے, اچھا کام ہے. ممبر پہ بیان سننا ہے, اچھا کام ہے. یہ سارے اچھے کام کرنے ہیں. خرافات کی کوئی اجازت نہیں دیتا. بعض اوقات خرافات دکھا کے بدنام کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کر رہے ہیں, بھائی اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس حوالے